قاضی اور جج بننا یہ کوئی آسان کام اور معمولی کھیل تھوڑا ہی ہے کہ جو چاہے قاضی بن جائے، جو چاہے جو ہے وہ جج بنا دیا جائے، اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ تو یہاں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذہن نشین کر لیجئے، جو انہوں نے قاضی کے لیے 5 خصوصیات نقل کی، 5 خصوصیات کو ذکر کیا کہ قاضی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ 5 خصوصیات اس کے اندر ہوں۔ نمبر 1 کیا؟ کہ جو وہ فیصلہ کرے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھے، اس کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کیا فیصلہ ہوا تھا، کس موقع پہ کیا میں نے جو ہے وہ حکم صادر کیا تھا، یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اہل علم سے مشورہ کرے، اہل علم سے مشورے کے بغیر بات نہ کرے، مشاورت کر لیا کرے۔ تیسرا کیا ہے؟ کہ حرص سے آزاد ہو، حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، وہ آزاد ہو حرص سے۔ اور پھر یہ کہ چوتھا، فریقین کے مابین جب وہ فیصلہ کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ بردبار ہو، بردبار ہونا چاہیے، بردباری سے دونوں فریقین کے معاملہ کو جو ہے وہ سمجھے۔ اور پانچواں یہ کہ ملامت اگر ہوتی ہے، کوئی فیصلہ وہ کر دیتا ہے، اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو تنقید کا سامنا کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ تنقید جی پورا ملک کھڑا ہو گیا لہذا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ایسا نہ ہو۔ پوری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے لیکن جو فیصلہ کر دے اس کے اوپر ڈٹا رہے، یہ قاضی کی صفات میں سے ہیں، یہ جسٹس کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت اچھا، اور اگر یہ خصائص اور یہ خصلتیں اور یہ خصوصیات قاضی میں نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ قضات جو ہے وہ چھوڑ دے۔ پھر یہ ہے کہ قاضی جو ہوگا، اسلام نے قاضی کے بڑے احکامات جو ہیں وہ کتاب القضات جو ہے پوری کی پوری لکھ دی ہے، محدثین نے بھی اس کے اوپر کام کیا، احادیث جمع کر دی، اور پھر یہ ہے کہ فقہا نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ کام کیا ہے۔ اور پھر یہ اسلام کے قاضی جو ہیں وہ تو مشہور رہے ہیں، یورپ کے اندر انہی قاضیوں کے فیصلے سے استفادہ آج بھی کیا جا رہا ہے جو اسلام کے قاضی تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے قاضی جو ہیں مشہور ہیں، ان کی کتابیں اور ان کے فیصلے محفوظ ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی کوئی بھی سلطنت آئی تو قاضی کی حیثیت بہرحال ایک حیثیت رہی ہے۔ اور فریقین کے مابین مساوات جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے تو اس کو نیچے بٹھا دیا، امیر ہے تو اس کو کرسی پہ بٹھا دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قاضی کے ذمہ ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو ہے وہ بات حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی مہمان ہوا تو وہ کئی دن ٹھہرا آپ کے پاس، کوئی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ جو ہے وہ عدالت میں آ گیا، اور قاضی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی تمہارا جھگڑا ہے؟ جی ہاں جی ہمارا جھگڑا ہے، چلو جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر آپ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی فریق کے مابین جھگڑا ہو گیا، یعنی 2 فریق ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ تمہارے پاس بیٹھ رہا ہے، وہ کیسے آ کے بیٹھ رہا ہے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں، جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا، دوسرے فریق کے بغیر اب آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا۔ اور پھر یہ کہ عدالت کے مشیر اور عدالتی معاملات میں مشورہ یہ کتنا اہم ہے۔ ایک تو یہاں پہ یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی مخاصمہ، کوئی جھگڑا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ جو ہے سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے، منکرین حدیث کے منہ پہ تماچا ہے۔ مسلمانوں کے فیصلے جو ہیں الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلے وہ بھی محفوظ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو میں غور کرتا ہوں کس چیز میں؟ کتاب اللہ میں غور و فکر کرتا ہوں کہ اگر کوئی فیصلہ مل جاتا ہے تو میں وہاں سے فیصلہ کر دیتا ہوں، وگرنہ میں سنت رسول کے اندر غور کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کتاب و سنت سے مجھے نہیں ملتا تو میں مشورہ کرتا ہوں، لوگوں سے معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے عام مسلمانوں کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی بتاؤ اس معاملے کے اندر میں نے تو غور و فکر کیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تو نہیں ملا، لہذا اگر کسی کو مل جائے یا ملا ہو یا کسی کے ذہن میں ہو تو آپ بتا دیں۔ تو اکثر ایسا ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کے بعد جو ہے وہ مسلمان کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور یہ عرض کیا کرتے تھے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ بھی صحابہ کا زمانہ تھا تو سارے کے سارے جو سامعین تھے، جو سامنے جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا، وہ سارے کے سارے صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا، 2 4 5 آدمی کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ فرمایا، تو اسی فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ اچھا یہ روایت کہاں پہ ہے؟ ان معمون ابن مہران